کیا آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب اسلام کا دشمن کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے آیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت برا حشر کیا۔ ایک دفعہ یمن کا بادشاہ ابراہہ نے مسلمان کی سب سے مقدس جگہ کعبہ کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور ہر طرف سے لوگ حج کے لیے یہاں آتے تھے، لیکن ابراہہ حبشی اس سے خوش نہیں تھا۔ اس نے اپنے شہر صنعا میں ایک بہت بڑا گرجا بنوایا اور اس میں سونا، چاندی اور قیمتی پتھر لگے ہوئے تھے، اور یہاں تک کہ عرب کے لوگ یہی عبادت کریں۔ وہ یہ چاہتا تھا اور مکہ جانا چھوڑ دیں، مگر لوگ کعبہ ہی جاتے، اور عرب ہیلوں کو یہ اعلان برا لگا کیونکہ ان کے لیے کعبہ اللہ کا گھر تھا۔ لوگوں نے اس گرجے کی بے ادبی بھی کر دی، جس سے ابراہہ کا غصہ بھڑک اٹھا۔ ابراہہ نے قسم کھائی کہ وہ کعبہ کو تباہ کر دے گا۔ اس نے ایک بڑی فوج تیار کی جس میں ہزاروں سپاہی اور کئی ہاتھی شامل تھے۔ ان میں سب سے بڑا اور طاقتور ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یہ فوج بہت ڈراؤنی تھی، لوہے کی جھڑیں، بہت سپاہی، چمکتی تلواریں اور ہاتھیوں کے بھاری یکدم سے زمین کانپ رہی تھی۔ اپنا بڑا لشکر لے کر وہاں پہنچے، اور جب مکہ کے قریب گئے اس کے سپاہیوں نے مکہ والوں کے اونٹ اور مال لوٹ لیا، جن میں عبد المطلب کے 100 اونٹ بھی تھے۔ عبد المطلب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ جب عبد المطلب ابراہہ سے ملنے گئے تو ابراہہ کو یہ بات بولی کہ میرے اونٹ واپس کر دو، تو ابراہہ اس بات پہ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ کیا تمہیں اپنے کعبہ کی فکر نہیں؟ میں اسے گرانے آیا ہوں۔ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ یہ اونٹ میرے ہیں، اس لیے مجھے ان اونٹوں کی فکر ہے، تو میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں، لیکن کعبے کا مالک اللہ ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ رسول اللہ اسلام نے پھر ان لوگوں نے دیکھا کہ ہاتھی دوسری طرف مڑتا تو چلنے لگتا، لیکن کعبہ کی طرف مڑتا تو رک جاتا۔ تبھی آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور ہزاروں چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل جھنڈ میں اترے۔ ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ انہیں یہ پتھر فوج پر برسانا شروع کیے۔ یہ پتھر عام پتھر نہیں تھے، جلتے انگاروں کی طرح مانس کو چیرتے اور جلا دیتے تھے۔ پل بھر میں وہاں بڑی فوج چیخوں سے بھر گئی۔ سپاہی ادھر ادھر بھاگنے لگے لیکن پتھروں سے بچ نہ سکے۔ ابراہہ بھی بڑی مشکل سے خود کو بچانے کے لیے بھاگا، لیکن راستے میں اس کا جسم گلنے سڑنے لگا اور وہ جھلس کے مر گیا۔ کعبہ سلامت رہا۔ مکہ والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے۔ یہی واقعہ قرآن کی سورۃ فیل میں بیان ہوا ہے۔